السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک کمرے میں بہت سے لوگ اکٹھے تھے۔ تعلیم یافتہ لوگ تھے، مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ اچانک ایک موضوع سامنے آیا اور وہ تھا کیپٹل پنشمنٹ، یعنی سزائے موت۔ ان کی بحث شروع ہوئی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیپٹل پنشمنٹ یا سزائے موت ہونی چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک نوجوان وکیل وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کیپٹل پنشمنٹ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ مرنے سے زندہ رہنا بہرحال بہتر ہے۔ ایک بوڑھا بینکر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم کیا 20 سال کی قید برداشت کر سکتے ہو؟ اگر میں تمہیں 20 سال قید میں کر دوں، تنہائی میں رکھوں، تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ اور اگر تم نے ایسا کیا تو 20 سال کے آخر میں، یعنی جب مدت ختم ہوگی، تو میں تمہیں $10 لاکھ دوں گا انعام کے طور پر۔ وکیل نوجوان تھا، ظاہر ہے جذباتی بھی تھا، کہنے لگا مجھے منظور ہے۔ تمام لوگ وہاں بیٹھ گئے۔ دوبارہ انہوں نے بات چیت کی اور طے پایا کہ وکیل صاحب 20 سال ایک کمرے میں اس بینکر کے گھر میں قید تنہائی میں رہیں گے۔ یہ بھی طے پایا کہ وکیل صاحب کو کھانا بھی ملے گا، جو مشروبات ان کو ضرورت ہوگی وہ بھی ملیں گے، جس چیز کی وہ ضرورت یا طلب کریں گے ان کو وہ چیز مہیا کی جائے گی۔ تاریخ لکھ لی گئی، ایک کاغذ پر لکھ لیا گیا اور سارا معاملہ طے پا گیا۔ اگلے دن اس بینکر نے، جو کہ بڑا خوشحال تھا، ایک کمرہ اپنے کمرے میں دے دیا، اپنے گھر میں ایک کمرہ دے دیا اور اسے وہاں پر قید کر دیا گیا۔ کمرے کے باہر ایک گارڈ بٹھا دیا گیا تاکہ یہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے۔ روزانہ وقت پر کھانا دے دیا جاتا۔ نوجوان اندر بیٹھ گیا۔ پہلے تو وہ بڑا خوش تھا کہ قید تنہائی کے آخر میں مجھے اتنی بڑی رقم ملے گی۔ آہستہ آہستہ وہ اداس ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ گیت گاتا، رات کی تنہائیوں میں وہ زور زور سے گیت گایا کرتا تھا۔ کبھی وہ وہاں مختلف میوزیکل آلات جو ہوتے ہیں میوزک، وہ بجاتا رہتا اور خوش ہوتا رہتا۔ کچھ عرصہ گزرا، ہر چیز اسے مہیا کی جاتی، کھانا اسے دیا جاتا، پانی اسے دیا جاتا، جو اس کی ضروریات تھیں وہ پوری کی جاتی۔ لیکن باہر گارڈ، جس کے پاس اس کمرے کے دروازے کی چابی تھی، وہ بیٹھا دیکھتا رہتا۔ رات کو بھی وہ تالا لگا کے اپنے وہاں بیٹھے رہتے۔ وقت گزرتا رہا، نوجوان کی فرسٹریشن، پریشانی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ کئی مرتبہ وہ راتوں کو اٹھ کے چیختا، چلاتا، روتا، لیکن کوئی اس پر جواب نہیں ملتا تھا اسے۔ پھر اس نے مذہبی کتابیں پڑھنی شروع کر دی۔ اس نے کہا مجھے بائبل دی جائے، مجھے مختلف قسم کی کتابیں دی جائیں، اور اس کو وہ کتابیں دی جاتی رہیں۔ وقت گزرتا رہا، وہ نوجوان بالکل خاموش ہو گیا، کبھی کوئی بات نہ کرتا، کیونکہ اس معاہدے کی روح سے اسے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بینکر اکثر اس کمرے کے ارد گرد چکر لگا کے دیکھتا رہتا کہ کیا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اکثر وہ نوجوان کمرے کی کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھا رہتا اور باہر گھورتا رہتا، مذہبی کتابیں پڑھتا رہتا۔ پھر اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے اور کتابیں دی جائیں۔ مختلف موضوعات پر اسے کتابیں مہیا کی گئیں۔ وہ پڑھتا رہتا اور پڑھتا رہتا۔ کبھی فلسفی کی کتابیں دی گئیں، کبھی اسے مذہبی کتابیں دی گئیں، کبھی اس سے ماڈرن جو حالات تھے ان کی کتابیں مہیا کی گئیں۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ دوسری طرف جو بینکر تھا وہ غریب ہو گیا۔ وقت گزر گیا، اس کی جو دولت تھی چھن گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، وہی گھر بچا اس کے پاس۔ اب وہ بینکر منصوبہ سازی کرتا رہا کہ میں 20 سال اگر گزر گئے تو اسے اتنے پیسے کیسے دوں گا۔
اس کے دل میں بھی پریشانی شروع ہو گئی اور اس نے بھی منصوبہ سازی کی کہ کیا کروں، کس طرح جان چھڑاؤں اس معاملے سے، اتنی بڑی رقم میرے پاس کہاں سے آئے گی۔ خواتین و حضرات، وقت گزرا، آخر کار 18 سال یا 19 سال گزر گئے۔ نوجوان اب بالکل نہیں بولتا تھا، کسی بات کا مطالبہ نہیں کرتا تھا سوائے کتابوں کے، اور ہر وقت وہ کتابیں پڑھنے میں مصروف رہتا۔ دوسری طرف بینکر منصوبہ سازی کر رہا تھا۔ جب وقت مدت ختم ہوئی تو بینکر کے دل میں آیا کہ آج آخری رات ہے، میں جاؤں اور تالا کھول کر کمرے میں جاؤں، جب یہ نوجوان سویا ہوگا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس سے پہلے نوجوان اٹھا اور ایک کاغذ اور قلم طلب کیا۔ اس نے کاغذ اور قلم پر تحریر لکھی۔ تحریر لکھنے کے بعد وہ دروازہ کھولا اور کہیں چلا گیا۔ کس طرح کھولا یہ ایک مسٹری ہے۔ بہرحال دوسرے دن جب وہ بینکر آیا، دیکھا تو دروازہ اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہ نوجوان وہاں سے بھاگ چکا تھا، کمرہ خالی تھا، لیکن ایک کاغذ کرسی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ خواتین و حضرات، بہت خوبصورت تحریر تھی کہ لوگوں، تم صرف پیسوں کی خاطر جینا چاہتے ہو۔ میں نے کتابوں کی شکل میں پوری دنیا دیکھ لی۔ میں ہیلن آف ٹروائے سے ملا، میں بڑے بڑے فرعون سے ملا، میں بڑے بڑے کرداروں سے ملا جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے اہم کردار ادا کیے۔ میں نے پوری دنیا کی سیر کر لی، باغوں میں گیا، میں پہاڑوں پر گیا، میں نے مختلف جھیلیں دیکھیں، میں نے مختلف دریا اور سمندر دیکھے، میں نے مختلف جگہوں کی سیر کی، اور میں ہمیشہ اس سے دل میں اطمینان آتا رہا۔ اے لوگوں، اس نے مخاطب کیا کہ میں آج یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے پیسوں کی قطعاً ضرورت نہیں، مجھے پیسوں کی بجائے کتابیں چاہیے کہ جنہوں نے مجھے دنیا بھر میں پوری سیر کروائی، دنیا بھر میں پھرایا، اور دنیا کے مختلف لوگوں سے میں آگاہ ہوا، میں تاریخ پڑھی، میں نے فلسفی پڑھی، اور مختلف مضامین کا میں نے مطالعہ کیا، ادب پڑھا، اور لوگوں، میری زندگی یہی تھی، میں یہی چاہتا تھا، مجھے نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی ہوس اور لالچ ہے، اور میں ہمیشہ ان کتابوں میں رہوں گا۔ کہانی ختم ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں، میرا سوال یہ ہے یہاں پر، جو کتابوں سے محبت کرتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو علم میں ڈبونا چاہتے ہیں۔ مان لیا ماحول بڑا عجیب ہے، لوگوں کو معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں، لوگ بلکہ تعلیم بھی بچوں کو اس لیے دلاتے ہیں کہ یہ تعلیم لے کر ملازمت کرے گا اور گھر کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا، یہ ضرور ہے رزق کمانا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ دنیا میں ایک ماحول کریٹ ہو گیا ہے، اور وہ ماحول یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے جو اپنی ایمپائرز بنائی ہوئی ہیں، وہ خود بے انتہا پیسہ کماتے ہیں، اور چند لوگ جو تعلیم لیتے ہیں ان کو وہ ملازمت دے دیتے ہیں، اور یہ ملازمت، میں اسے ایک لفظ کہوں گا کہ یہ ملازمت بنیادی طور پر ماڈرن سلیوری ہے، نتھنگ لیس دین دیٹ۔ کام کرنے کے لیے صبح اٹھو، جاؤ، ذرا سی بات ہو گئی تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ذرا سا معاملہ بگڑ گیا تو معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواتین و حضرات، میں اس کہانی کو اس لیے بیان کیا کہ اگر ہم علم لیں تو اس لیے لیں کہ ہم عالم بنیں، علم لیں تو اس لیے لیں کہ ہمارا رویہ اور کردار درست ہو، ہم مفید ہوں، نہ صرف خاندان کے لیے، اپنے لیے، بلکہ معاشرے کے لیے۔ تعلیم کا اصل مقصد ہی یہی ہے۔ شکریہ خواتین و حضرات۔